ویلکم بیک جناب. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری کامیابی اور آصف الیاس میرے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اپنی کہانی بتائی کہ واقعی میں آپ جب خرچے زیادہ ہوتے ہیں، فکریں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر آپ کوئی چیز فریم نہیں کروا سکتی کیونکہ فریم کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں. تو آصف مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ کس طریقے سے پھر ریڈیو میں آپ کی انٹری ہوئی، پھر سفر آپ کا جو تھا وہ تعلیم کا جاری تھا یا تعلیم کے بعد آپ جو ہیں وہ اس میدان میں آئے؟ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چوتھی کلاس میں تھا تو ہمارے جو ہے وہ خالہ اپنی بیٹی کو لے کے، یعنی میری کزن کو لے کے گئی، تو کزن نے مجھے بڑی خوشی خوشی آ کے بتایا ہم لوگ تو ریڈیو گئے تھے اور ریڈیو میں منی باجی ہیں، وہ اتنے چھوٹے سے قد کی ہیں اور جاوید میر انکل بچوں کو سکھاتے ہیں. تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا، پھر میں نے بھی ضد کی. اینڈ دین پھر اس کے بعد ہم کزن کے ساتھ ریڈیو میں ہم نے انٹری کی، اور جب وہاں گیا تو میں نے کہا یار میں تو یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میں گا بھی نہیں سکتا. اس وقت کا میں تھا کہ ہم گا نہیں سکتے اور میں لکھ بھی نہیں سکتا، تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے. اتفاق کی بات ہے کہ وہ کزن ہی میرے لیے جو ہے وہ محسن ثابت ہوئی. وہ اگلے ہفتے لے گئی لطیفہ، کہنے کہ یہ لطیفہ ہی ہم دونوں مل کے پرفارم کریں گے. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ خدا داد صلاحیت تھی، وہ لطیفہ اتنے اچھے طریقے سے پرفارم کر لیا، کیونکہ اس وقت ریڈیو صرف اندر نہیں باہر بھی سنا جاتا تھا. اور اندر کس لیے سنا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ جو ڈیوٹی روم میں آفیسر ہوتے تھے اینڈ دین اناؤنسرز ہوتے تھے، یہ تمام لوگ پھر باہر نکل کر اپنے دڑبوں سے یا اپنی ڈیوٹی روم سے نکل کے پھر اس بچے کی تلاش کرتے تھے کہ جس کی سب سے اچھی پرفارمنس ہوتی تھی کہ بھئی وہ فلاں بچہ کون ہے. تو اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد میری تلاش شروع ہوئی کہ جی وہ ایک نیا بچہ تھا جس نے لطیفہ پرفارم کیا تھا، وہ آصف الیاس. تو وہاں سے پھر میں آصف الیاس بنا. اینڈ دین پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو باقاعدہ پرفارم کرنا چاہیے. اینڈ دین پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے لطیفوں سے لطیفہ جوڑنا. پھر اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو خود لکھ سکتا ہوں، مجھے لکھنا چاہیے. وہیں سے پھر لکھنے کا آغاز ہوا. یہاں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا آپ گڑ نہ دیں گڑ جیسی بات کر لیں. منی باجی اکثر مجھے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہتی تھی کہ یہ آصف الیاس ہے جو آنے والے وقت میں بہت اچھے رائٹر بنیں گے. تو وہاں مجھے لگتا تھا کہ ہاں یار میں تو بڑا اچھا رائٹر بن گیا ہوں. اور پھر اس کے بعد بہت ریڈیو کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار بیگم کہتی ہیں کہ آپ ریڈیو چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ میری یہ پہلی درسگاہ ہے. نہیں، دوسری بات کریونگ رہتی ہے. جیسے مجھے بھی اب میں نے ریڈیو سے بریک لیا ہے لیکن اب فیل ہوتا ہے کہ I'll have to go back to ریڈیو، مطلب ریڈیو جانا ہے واپس. بالکل. اچھا یہ ہم نے اپنے سینئرز سے میں بھی دیکھا نا کہ جتنے بھی ہمارے پرانے سینئرز ہیں گو کہ ان کو ریڈیو بلا نہیں رہا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان کو کون بلائے، صاحب فراش ہو گئے، لیکن وہ لوگ تڑپتے ہیں. بالکل. تو ریڈیو جو ہے وہ کبھی آپ فراموش نہیں کر سکتے. ایک ریڈیو ایک تھیٹر نہیں. اور سیکنڈ تھنگ یہ ہوتی ہے کہ ریڈیو پہ ڈائریکٹ لنک ہے. اگر آپ کو لوگ سن رہے ہیں، وہ پہلے کالز کے تھرو رسپونڈ کرتے تھے، اب پھر جب سے وہ فیس بک آ گئی، پھر آل سوشل میڈیاز آ گئے، تو تمام چیزیں، تو آپ کا کنیکشن ایک دم سے جڑ جاتا ہے. مطلب اگر آپ نے کوئی بات کی ہے، یا جیسے عموماً جو ہے وہ اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے، لیکن پہلے آپ کا ہر شو جو تھا وہ ایک ٹاپک بیسڈ ہوتا تھا. آپ کو ٹاپک رکھنا ہوتا تھا شو پہ، اس میں آپ بات کریں. ایون دو آپ کرنٹ افیئر کا پروگرام کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ایک ٹاپک ہوتا تھا کہ آج کیا اکانومی میں کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ڈرائیو ٹائم کر رہے ہیں تو اس میں بھی موسم کے حوالے سے بات کر لیں یا ڈرائیونگ کے حوالے سے بات کر لیں، لیکن ٹاپک ایک اسپیسیفک ہوتا تھا. تو اب یہ چیزیں ویسے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ میں کہوں گا کہ ریڈیو پاکستان کی وہ درسگاہ ہے جہاں پر سکھایا جاتا ہے. بالکل. اردو صحیح کی جاتی ہے، آپ کو تہذیب میں رہتے ہوئے مذاق کرنا سکھایا جاتا ہے. تو ریڈیو سے تو میرا بھی بہت گہرا تعلق ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ پھر تھیٹر کا آغاز کیسے ہوا؟ ہاں، تھیٹر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جب سن شعور میں قدم رکھا تو پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ ہمیں تھیٹر بھی کرنا چاہیے. لیکن پہلا تھیٹر میں نے یہ سمجھ لیں کہ حادثاتی طور پہ کر لیا تھا. یہ ہمدرد نونہال اسمبلی حکیم محمد سعید ان کا پلیٹ فارم ہے. میں گیا تو وہاں پہ تھا اسپیچ کرنے، لیکن مجھے اسپیچ میں موقع نہیں ملا. پھر وہی خیال آیا ریڈیو والا کہ میں یہاں پہ قدم کیسے جما سکتا ہوں. تو میں نے کہا ایک ہی ٹول ہے میرے پاس جس میں آصف الیاس بن کے دنیا کے سامنے آ سکتا ہوں، اور یہاں پہ میں تھیٹر کر سکتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کا جو ہر مہینے آپ ایک ٹاپک دیتے ہیں اپنی اسمبلی کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس پہ میں آپ کو ایک تھیٹر لکھ کے دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسکرپٹ اپنا چیک کروا لیجیے گا. اینڈ دین پھر اس کے بعد یہ مجھ واحد کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اعزاز سے نوازا کہ میں نے 3 سال لگاتار وہاں تھیٹر کیا.
माशाल्लाह اور حکیم محمد سعید بڑا انکریج کرتے تھے, بہت سپورٹ کرتے تھے, بہت اپریشیٹ کرتے تھے. دین وہی ان کی جو بیٹی ہیں ہم سعدیہ راشد, انہوں نے تو باقاعدہ اتنا اکنالج کیا تھا کہ پھر انہوں نے باقاعدہ ہماری دعوت کی تھی اور ہمدرد ہاؤس میں ہمیں بلایا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ پھر تعلیمی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہا یا بیچ میں منقطع ہو گیا؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا امی کا ڈنڈا جو آپ نے کہا, تو امی کا اتنا اثر تھا کہ تعلیم کو اگر میں نے خیر بات کہنا بھی چاہا نا, جیسے میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, 5ویں تک تو میں نے پلے اسکول میں پڑھا, صحیح, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میری ہی امی کی خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھے اسکول میں پڑھے, اور وہ اچھا اسکول کون سا تھا؟ امی کی نگاہ میں ٹھہر گیا سندھ مدرسۃ الاسلام, جہاں قائد اعظم نے پڑھا ہے. ماشاءاللہ. اچھا وہ کس وجہ سے ٹھہر گیا؟ وہاں ہمارے چچا, سب سے چھوٹے چچا, انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی. تو وہ ایک دن آیا, انہوں نے کہا جی میں تو وہاں پڑھا ہوں اور وہ اسکول اتنا بڑا ہے, صبح نکلو تو شام میں اور غروب ہو جاتا ہے سورج, اور یہ اور وہ, تو تمہاری پوزیشن کیا چل رہی ہے؟ میں نے کہا میں الحمدللہ, اتفاق کی بات ہے کہ فرسٹ ہی آیا تھا. میں نے کہا کہنے لگے 4تھی کلاس میں, کہنے لگے 5ویں میں فرسٹ آ, کیونکہ اس زمانے میں بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا 5ویں میں. کہنے لگے بورڈ کے ایگزام میں تم فرسٹ آ کے دکھاؤ, پھر میں تمہارا داخلہ کراؤں گا. ہم نے جناب بڑی محنت کی. میتھ میرا بہت کمزور تھا, مجھے تھا کہ شاید میتھ کی وجہ سے میں پوزیشن سے رہ جاؤں گا, کیونکہ 5ویں کلاس میں میرے ہی ہم نام سے میرا ایک ٹاکرا رہتا تھا, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ میتھ میں بہت اچھا تھا, اور مجھے تھا کہ پوزیشن وہ لے جائے گا. صحیح. لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ پوزیشن میری آ گئی. اب جب پوزیشن آ گئی تو امی نے کہا بھائی جاؤ اپنے چچا سے کہو جا تمہارا داخلہ کرا دیں. لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہوئی, لیکن پھر وہی بات کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے, کہ جب ان کو لے کے گئے تو میرے سگے چچا نے مجھے یہ جواب دیا, مجھے آج بھی یاد ہے. میری بڑی بہن میرے ساتھ گئی تھی, کہنے کہ یار میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا, اور تم کیسے وہاں تعلیم حاصل کرو گے؟ باجی نے کہا کیوں, کیا مطلب؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہاں پڑھنا ہے اور تم اچھی پوزیشن لے آؤ گے. بھائی نے پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے, آپ لگوائیں. کہنے کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ابو تو ہیں مزدور. اب وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. صحیح. کہہ رہے ہیں تمہارے ابو تو ہیں مزدور. صحیح. تو وہ تو صحیح طرح کماتے نہیں ہیں, فیس کے پیسے کیسے دیں گے؟ صحیح صحیح صحیح. تم چھوڑو, تم ایسا کرو دوسرے کسی اسکول میں داخل ہو جاؤ. ہاں یہ امی کو یہ بات اتنی بری لگی, امی نے کہا اب تو پڑھانا ہی وہیں پر ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب وہیں پہ آتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ تعلیم چھوڑنا اور یہ اور وہ. پھر اس کے بعد جب میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں ٹیسٹ دیا, ٹیسٹ میں الحمدللہ میرا نام آ گیا. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں گا, معاملہ امی بھول جائیں گی, ٹھیک ہے, امی ایموشنل ہو گئی ہیں, یہ معاملہ حل ہو جائے گا. میں نے بھی اپنے آپ کو راہوں میں ڈال دیا. تو پھر اس کے بعد ٹیسٹ ہوا, انٹرویو ہوا, اینڈ دین پھر اس کے بعد کوالیفیکیشن سب کچھ شروع ہو گئی. تو وہاں جا کے میرے تو پرخچے اڑ گئے, کیونکہ میں پیلے اسکول میں پڑھا ہوا تھا اردو میڈیم میں, اور وہاں جا کے مجھے پڑھنی پڑ رہی تھی انگریزی. انگلش میں میتھ جو کہ مجھے سخت ناپسند تھا, اور وہ انگریزی میں پڑھنا پڑ رہا تھا, اور پھر سائنس. دونوں میرے سر سے گزر رہے تھے. صحیح. اب میں کسی طریقے سے سندھ مدرسہ میں نام بھی نہیں بنا پا رہا تھا کہ مطلب میرے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے جی میں آصف الیاس ہوں. لیکن ہوا یہ تھا کہ 6 مہینے کے اس ڈیوریشن میں اسکول والوں کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ میں ایک بہت اچھا فائن آرٹسٹ ہوں. صحیح. انہی دنوں میں اتفاق کے بعد میرا بہت سیویئر بس ایکسیڈنٹ ہوا, جس کی وجہ سے مجھے 6 مہینے بیڈ ریسٹ رہنا پڑا. تو وہ جیسے ہی میں ہوش میں آیا تو میں نے سب سے پہلا باجی کو جملہ یہ دیا, مجھے اب نہیں پڑھنا. صحیح. میں نے امی کو میرے کا شاید ہو سکتا ہے, لیکن امی نے کہا سختی سے منع کیا کہ بیٹا یہ ہونے والی بات تھی. اور پھر اس کے بعد جب اسکول والے میری خیریت پوچھنے آئے, میری ٹیچرز آئے, تو پھر مجھے ایک سافٹ کارنر ہوا, اور پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ اچھا یار اس کا مطلب ہے آصف اور الیاس صاحب کے بیٹے نے تو اسکول میں نام بنایا ہوا ہے. تو آج سندھ مدرسۃ الاسلام والے مجھے اس حوالے سے کافی یاد رکھتے ہیں کہ جی, کیونکہ میں اپنے اسکول کا مجھے ایک ٹائٹل ملا تھا فخر سندھ مدرسہ, کیونکہ میں مصوری اور تقریر دونوں میں اپنے اسکول میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا, اور دونوں میں نے اپنے اسکول کو اعزازات سے نوازا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اب پہلی جاب سے جیسے آپ نے بتا دیا کہ آپ کو دن گن گئی, تو یہ پھر سوال کرنا ہے کہ کیا لے کر آئے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب سلسلہ آگے بڑھتا رہا, ترقیاں ملتی رہیں, تو اکثر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر جو ان کے جونیئرز آتے ہیں, چاہے آپ کے حالات کیسے ہوں, کیونکہ دیکھیں گریجولی پھر آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. جی, جیسے کہ آپ کی اسٹیج در اسٹیج پھر آپ لکھنا اسٹارٹ کیا, پھر آپ نے تھیٹر کرنا اسٹارٹ کیا, تو انکم بھی بڑھتی ہے آپ کی. تو کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ تھیٹر کی طرف تھے اور ماشاءاللہ آپ نے 3 سال ہمدرد کو لکھ کر دیا تھیٹر ان کا, تو اس وقت کوئی بندہ آتا تھا آپ سے پوچھتا تھا, تو آپ غصے میں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے,
یا نہیں آپ اس کو سکھاتے تھے, بتاتے تھے کہ نہیں یار میں بھی اس ٹائم سے گزرا ہوں, ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں, میرے بارے میں تو مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ ہے نا. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ مطلب مجھے کالز جو آتی ہیں نا, تو میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا. امی جلدی چلی گئیں, وہ ہوتی تو بہت خوش ہوتی کہ مطلب میرا اتنا نام بن جائے گا. وہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, وگرنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جناب ریڈیو میرے باپ کا نہیں ہے, ٹیلی ویژن میری ماں کا نہیں ہے, لیکن مجھے کالز کس طریقے سے آتی ہیں. السلام علیکم جناب آصف بھائی, آصف بھائی ہمیں آپ کا نمبر فلاں نے دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ریڈیو کروا دیں گے. کروا دیں گے, ہاں انہوں نے کہا ہے کہ نا آپ ماشاءاللہ آپ ریڈیو میں ہیں اور آپ کا تو بڑا سلام دعا ہے, تو بیٹا لیکن آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ وغیرہ ہے. اچھا ہم نے چلے جی دوستی یاری کا بھرم رکھتے ہوئے ان کا کہہ دیا اچھا جی آپ یہ ان کا سے سائڈ کر کے ان کو سمجھا بھی دیا, سکھا بھی دیا, جو بھی ہے. اس کے بعد ان کی اگلی فرمائش وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹی وی بھی کروا دیں گے, تو آپ ذرا ٹی وی کا بھی دیکھ لیں. ٹی وی کا بھائی میں آپ سے ملا نہیں ہوں اور ٹی وی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بارے میں لوگوں کی رائے یہی ہے کہ آصف بھائی جتنا ہم آپ کو 20 سال پہلے سے جانتے تھے نا, ابھی بھی آپ اسی مزاج کے ہیں, اسی رویے کے ہیں, آپ تبدیل اب تک نہیں ہوئے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آصف الیاس کو غصہ بھی آتا ہوگا, تو غصے میں کیا کرتے ہیں آصف؟ غصے میں چیختے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, جگہ چھوڑ دیتے ہیں, یا کپڑا اور سو گئے؟ اچھا پھر وہی بات, بہنوں میں پلنے والا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتے ہوں گے سخت مزاج کے بھی ہوتے ہوں گے, ظاہر ہے انہیں بہنوں کو دیکھنا ہوتا ہے, لیکن میرا ایسا نہیں رہا. میں کیونکہ 5 بہنوں میں پلا ہوں تو میں بہت سافٹ سپوکن کہہ لیں اور بہت جولی قسم کا اور بہت نرم رویے کے ساتھ ٹیکل کرنے والا, کہ مجھے اگر کبھی اپنی دونوں چھوٹی بہنوں پہ غصہ بھی آیا نا تو پھر آگے سے مجھے ہی شرمندگی کیونکہ میں نے ان پہ غصہ کیوں کیا, کیونکہ آگے سے کبھی کبھار رسپانس, جیسے مجھ سے جو چھوٹی بہن ہے وہ بہت نرم رویے والی ہے, لیکن میں نے سب سے چھوٹی والی کا جو آپ کو حوالہ بتایا وہ بہت جلدی جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہے, ایموشنل ہو جاتی ہے, اینڈ دین غصے میں بھی آ جاتی ہے, اینڈ دین پھر دیگر چیزیں. تو مجھے اکثر جو ہے وہ غصہ آتا نہیں ہے, اور اگر آتا ہے تو میں پی جاتا ہوں یا میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہوں. وہ مصروفیات مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں, رائٹنگ کی ہو سکتی ہیں, وہ کارٹون بنانے کے لیے ہو سکتی ہیں, وہ اسکیچز کی ہو سکتی ہیں, وہ شاعری کی ہو سکتی ہیں, وہ کسی پیروڈی کی ہو سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ خالی دماغ تو شیطان کا کارخانہ. نہیں اچھا, لیکن مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مجھے غصہ آیا ہو نا آصف بھائی تو مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا غصے میں, تو بیٹر ہے کہ I'll do relax, تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کام کر لیتے ہیں, بڑی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب شاعری بھی آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کس کو پڑھنا شروع کیا, یا کیا ایسا واقعہ ہوا لائف میں کہ آپ شاعری کی طرف, کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی آرام سے زبان نہ سمجھ رہا ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ اشعار کہنے شروع کر دو, تو لوگ آپ کی فیلنگس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں آپ کو مزیدار واقعہ سناؤں. پچھلے دنوں بلکہ ان قریب کی بات ہے یہ کہ میں اور میرا دوست ہم آرٹس کونسل سے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ کافی مطلب ضخیم اور موٹاپا اس میں ہے ماشاءاللہ سے. اس کو روک لیا, اس کی تلاشی لے لی. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بیگ کے اندر سے کچھ متنازعہ چیزیں بھی نکل آئیں, جس کی وجہ سے وہ مطلب اس کو پولیس والوں کے ہاتھ پہ تو ایک چیز لگ گئی نا. میں چپ چاپ کھڑا ہوا تھا اپنی شلوار قمیض میں, وہ ایسی جو ہے نا ان کے منہ سے نکلا کرنے لگے, اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں جناب؟ میں نے کہا میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوں, آپ آرٹس کونسل یہیں سے آ رہا ہوں میں. کہنے لگے اچھا, تو پھر اس کا مطلب آپ اب پتہ نہیں, نہ میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں شاعر ہوں, اور نہ میں کسی کو کہتا ہوں. یہ بھی مجھے آپ کو کہنا تھا کہ میں اپنے آپ کو شاعر تسلیم کرتا بھی نہیں ہوں. صحیح. تو کہنے لگے چلیں آپ شعر سنائیں. چونکہ جان پہ بنی ہوئی تھی اور مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میرا یہ جو دوست ہے جس سے میں لفٹ لے کے گھر جا رہا ہوں اور کچھ نہیں پتا کہ ہم کہیں اور بھی جا سکتے ہیں, تو اب تو یہاں تو میں نے فی البدی ان کو ایک شعر سنایا. تو کیا شعر تھا؟ وہ شعر تھا کہ سر راہ ملے مجھے کوئی ایک محافظ, سر راہ ملے مجھے کوئی ایک محافظ, جنہیں دیکھ کے میں نے فوراً کہا خدا ہی حافظ. تو وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا, کرنے لگے سر جی آپ نے تو اتنا زبردست شعر سنا دیا, سر آپ جائیں. تو میں نے کہا نہیں میں اکیلا جاؤں یا اس کو لے کے جاؤں؟ تو کہنے لگے نہیں آپ دونوں جائیں. نہیں ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن اس وقت ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے واپس آئیں گے, پھر ہم پوچھیں گے آگے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ اور یہ گھر گئے یا کہیں اور. تو دیکھتے رہیے میری کامیابی.